درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ یہ خدا کی مدد ہے، اور ایسے حالات جو ہے وہ پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں کہ جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ جو ہے یہ اس واقعے کو بھی نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گوسفند، ایک بھیڑ بکری تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو ہم ذبح کرتے ہیں اور اس سے کھانا بناتے ہیں اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور رسول خدا کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو ہم نے وہ گوسفند کو ذبح کیا اور کھانا تیار کیا۔ میں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، آپ اور 2 اصحاب میں سے 2 صحابی، اس لیے کہ کھانا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، 3 افراد، آپ اور 2 اصحاب میں سے 2 وہ اصحاب آپ گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ رسول گرامی اسلام نے جناب جابر کی اس دعوت کو جب سنا تو آپ نے تمام اصحاب سے کہا کہ آئیں جابر کے گھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اب جابر نے جب دیکھا کہ تمام اصحاب نے، رسول گرامی اسلام نے تمام اصحاب سے فرمایا کہ آئیں جابر کے گھر کھانا کھانے، تو یہ پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا گھر پہنچا، تو زوجہ سے کہا کہ آج تو عزت خاک میں مل جائے گی، اس لیے کہ کھانا تو وہ 3-4 افراد کا ہے اور میں نے وہ رسول گرامی اسلام تمام اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو زوجہ نے کہا تو کیا رسول گرامی اسلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کھانا کتنا ہے، بتایا تھا؟ کہا میں نے عرض کیا تھا رسول خدا کی خدمت میں۔ تو زوجہ کہتی ہیں پھر پیغمبر اسلام بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایمان کو آپ ملاحظہ فرمائیں، رسول گرامی اسلام گھر تشریف لائے اور آپ نے جابر سے فرمایا کہ جابر مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں کھانا میں تقسیم کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کھانا تقسیم فرمائیں۔ رسول گرامی اسلام نے تمام اصحاب میں کھانا تقسیم کیا، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ تو یہ مدد غیبی، امداد غیبی، وہ خداوند عالم اپنے انبیاء کو، اپنے نیک اور صالح لوگوں کو مدد غیبی سے نوازتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر خداوند عالم نے من و سلویٰ کو نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا، اور ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے اگر ظلم کیا ہے، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ خداوند عالم کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ خداوند عالم کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، تو اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، خدا پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جناب زکریا کہ حضرت مریم کے پاس جب آتے تو محراب میں کھانا دیکھتے، غذا دیکھتے، تو ایک دن حضرت زکریا نے پوچھ لیا، فتقبلها بها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہ حضرت زکریا کو کفالت دی گئی حضرت مریم کی، اور جب حضرت زکریا تشریف لاتے اور دیکھتے کہ محراب میں کھانا پڑا ہے، رزق الہی، رزق پڑا ہے، تو فرمایا کہ یا مریم یہ کہاں سے کھانا آیا؟ قالت، تو کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میرا خدا وہ بغیر حساب دیتا ہے، بغیر حساب۔